خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ خیر اللہ کے قرب کی دلیل ہے اور شر اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ خیر اور شر کا اللہ کی طرف سے آنا ایسے ہی ہے جیسے زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم زندگی کو پسند کرتے ہیں، موت سے بچنے کی تدابیر کرتے ہیں۔ دن اور رات بھی اللہ کی طرف سے ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم عزت کے طالب ہیں، ذلت سے بچتے ہیں۔ شر پسند انسان یہ جواز نہیں دے سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں آگاہ کیا جا چکا ہے کہ کون سا راستہ کدھر کو جاتا ہے اور کون سا عمل کیا نتیجہ برآمد کرتا ہے۔ خیر و شر کا معرکہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ شر کو شکست ہو جائے تو معافی مانگ کر خیر کے دامن میں ہی پناہ لے لیتا ہے۔ خیر اور شر کا وجود کبھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ کشمکش جاری رہتی ہے انسان کے اندر اور اس سے باہر۔ خیر طلبی اللہ کی مہربانی ہے اور شر ہمارے نفس کی تمنا۔ ہم اپنے ارادوں کو احکام الہی کے تابع کر دیں تو یہ کشمکش ختم ہو جاتی ہے یا کم از کم ہو جاتی ہے۔ خدا ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچائے، آمین۔ آرزو کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ انسانوں میں آرزویں پیدا ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی آرزو شکست آرزو تک سفر کرتی ہے، کوئی آرزو انسان کو بے نیاز آرزو کر دیتی ہے، کوئی آرزو اسے کو بکو پھراتی ہے، کوئی آرزو اس کو اپنی ذات کے روبرو لاتی ہے اور کبھی کوئی آرزو اسے خوش قسمتی سے سرخرو کر دیتی ہے۔ اس کا علم انسان کو ہونا چاہیے، ورنہ آرزو جگر کا لہو بن کر خون کا آنسو بنے گی۔ جو لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ انسان تک ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہم پر فرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز رحمت سب مخلوق تک پہنچائیں۔ اسلام خود ہی پہنچ جائے گا۔ دنیا کو جب رات کی تاریکی کے بعد روشنی میسر آتی ہے تو اس کی نظریں خود بخود سورج کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ سورج کا دین روشنی ہے، اپنے آپ کو منوانا نہیں۔ اللہ کی کتاب میں غور کرو۔ ایمان والوں کو دعوت ہے کہ اس کتاب سے راہ ہدایت حاصل کریں۔ اس کتاب میں منفعت ہی منفعت ہے۔ جن اداروں نے اللہ کی کتاب کو چھاپ کر بیچا ہے ان سے کوئی اللہ والا اللہ کے نام کی رائلٹی مانگے، اتنی رائلٹی ہوگی کہ آئندہ قوم کو پڑھنے کے لیے قرآن پاک مفت ملے گا۔ سونے چاندی کی تاروں میں لکھے ہوئے قرآن سے بہتر ہے وہ قرآن جو ایک غریب نابینا بچے کے دل میں محفوظ ہے۔ قرآن کے ماڈلوں پر خرچ کرنے کی بجائے قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے اداروں کی مدد کی جائے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے کہ انہیں ماتحت نہ سمجھو، وہ انسان ہیں اسی طرح زندہ جیسے آپ۔ ان کے جذبات و احساس اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرو، اللہ راضی رہے گا۔ جو سلوک اللہ سے چاہتے ہو اپنے ماتحت کے ساتھ کرو۔ ماتحت بھی آزمائش ہے اور افسر بھی آزمائش۔ چھوٹا چھوٹا نہ رہا تو بڑا بڑا نہ رہے گا، انسان نظر آئیں گے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہوتا ہے۔ بے وقت کی نماز بھی نماز نہیں کہلائی جا سکتی۔ حج کے ایام ہیں، صیام کا مہینہ ہے، نیند کا وقت ہے، تلاش رزق کا وقت ہے، تعلیم کا زمانہ ہے، علم کا دور الگ ہے، خواہش کے زمانے اور ہیں، فتوحات کے ایام اور ہوتے ہیں، شکست کی گھڑی اور ہے، عمل کا میدان اور ہے، جزا سزا کا وقت الگ مقرر کر رکھا ہے۔ نہ خوشی مستقل ہے نہ غم ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ ہر کام اپنے مقررہ وقت پر حسین و موزوں لگتا ہے، ورنہ بے زیب و بدنما۔ علم و عمل کے زمانے پہچاننے چاہیے۔
اچھا ڈرائیور وہی ہے جو بار بار ہارن نہ بجائے اور بار بار بریک استعمال نہ کرے۔ ہارن دوسروں کو ڈرانے کے لیے ہے اور بریک اپنے لیے برداشت۔ اسی لیے اچھی زندگی وہی ہے جو دوسروں کو نہ خوف زدہ کرے اور نہ زیادہ برداشت۔ دوسروں پر اپنی پسند مسلط کرنے کے لیے انہیں ڈرایا جاتا ہے اور دوسروں کی ناپسندیدہ بات کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اپنی پسند اپنے تک رکھو، دوسروں کی پسند ان تک رہنے دو، اسے ناپسند نہ کرو، زندگی کا سفر اچھا کٹ جائے گا۔ جس نے دوسروں کو پسند کیا وہ ضرور پسند کیا گیا، جس نے دوسروں کی بھلائی چاہی اس کا ضرور بھلا چاہا جائے گا۔ الغرض دوسروں سے نیکی اپنے ساتھ نیکی ہے، دوسروں سے بدی اپنے ساتھ بدی ہے۔ دوسروں سے نیکی ہماری فلاح ہے، دوسروں سے بدی ہماری عاقبت کی خرابی ہے۔ خالق کا غیلہ مخلوق کے سامنے نہ کرو اور مخلوق کا شکوہ خالق کے سامنے نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دین و دنیا جس شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے۔ جو سچا نہیں وہ کسی سچے کا انتظار نہیں کرتا۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے۔ اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کی باتیں اللہ جانے یا اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ ہم مشیت الہی کو نہیں سمجھ سکتے بلکہ ہم تو اپنی مشیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ سمجھ سکے کہ ان کا ساتھی کیا کر رہا ہے۔ کشتی کیوں توڑی گئی، بچہ کیوں قاتل ہوا، دیوار یتیم کیوں مرمت کی گئی، ایک پیغمبر علیہ السلام کو سمجھ نہ آ سکی۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کا جدا ہونے والا بیٹا کس حال میں ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ نہ چاہے تو کون جان سکتا ہے۔ اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے۔ ہمارے ذمے تسلیم ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور تسلیم اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ جو انسان اپنی وفا کا ذکر کرتا ہے وہ اصل میں دوسروں کی بے وفائی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ وفا تو ہوتی ہی بے وفا سے ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ ترقی کرنے کے لیے محنت و مجاہدہ ضروری ہے، لیکن یہ نہ بھولنا چاہیے کہ مجاہدہ ایک گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انسانوں کی دنیا میں غیر انسانی مخلوق، جن فرشتہ وغیرہ غیر انسانی شکل میں نہیں آ سکتے۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو گے تو خاص نگاہوں میں کھٹکیں گے۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے۔ ولیوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ ولیوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔